اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا بیان سورۃ الکافرون کے متعلق ہوگا۔ اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ سورۃ کافرون جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس کا 1 رکوع ہے اور 6 آیات ہیں۔ اچھا، پہلے تو میں تلاوت کرتا ہوں اس کی، اس کے بعد پھر ترجمہ اور اس کے بعد پھر تفسیر۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ تم فرما دو، اے کافرو، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں پوجوں گا جو تم پوجتے ہو یا تم نے پوجا، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں۔ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ، یا تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین۔ اس میں خاص طور پہ کافروں کو صرف ایڈریس ہی نہیں کیا، یا ایھا الناس نہیں کہا یہاں، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، اس میں یا مشرکین کو نہیں اس میں ایڈریس کیا، خاص طور پہ کافروں کو ایڈریس کیا، اور ایڈریس ہی نہیں کیا، بہت شدید الفاظ میں جو ہے وہ حضور پاک کی ہدایت کی کہ کافروں کے ساتھ اب آپ نہیں چل سکتے، اب آپ کو ان سے علیحدہ ہی ہونا ہوگا، کیونکہ ان میں اب جو ہے وہ انہوں نے حد کر دی ہے۔ آپ کی نبوت کا انکار اور آپ کا جو اسلام دین کا پیغام ہے اس کا مسلسل انکار ہی نہیں، ہر قسم کی یہ تکلیفیں دی صحابہ کو، آپ کو لعن طعن کی، اور ہر طرح کی جو ہے نا بد زبانی صرف زبان تک ہی نہیں رہی بلکہ جسمانی طور پر بھی صحابہ کو سخت شدید جو ہے نا ان کو تکلیفیں دی۔ حضور پاک کو بھی جسمانی طور پر اب تک نہیں دی، کیونکہ ان کا قبیلہ تھا، ان کے جو ہے اب اس کا بھی ان کو خوف تھا کہ یہ تو بڑے ہمارے اونچے قبیلے کے ہی ہیں، اپنے عزیز رشتہ داریاں، اور جو کفار تھے وہ کوئی چچا تھا تو کوئی اور، ایسے اتنے کلوز، اتنے قریبی عزیز تھے، تو اس وجہ سے اب تک حضور پاک ان کے جسمانی تشدد سے بچے ہوئے تھے، مگر صحابہ کو تکلیف دیتے تھے تاکہ حضور پاک کو تکلیف، صحابہ کو جو ہے نا جسمانی انتہا کی تکلیفیں دینے کا بھی مقصد یہی تھا کہ کسی طرح سے یہ سمجھ جائیں، کسی طرح سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا پیغام لے کے آئے ہیں تو ہم میں منع کرتے ہیں کہ ہم بتوں کو نہ پوجیں اور ایک ہی اللہ کو پوجیں، اور جو ان کی نبوت اور ان کا قرآن جو نازل ہو رہا ہے اس پہ یقین کریں، تو کسی طرح سے اس سے باز آ جائے۔ مگر اس حد تک یہ معاملہ چلا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اب یہ کفار سیدھے راستے پہ نہیں آنے والے، اس لیے آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں، ان سے اب برات کر لیں یعنی علیحدہ ہو جائیں، اور اب کوئی توقع نہ رکھیں کہ یہ جو ہے مان جائیں گے آپ کی بات جو ہے اس طرح سے جیسے آپ ابھی تبلیغ سے کر رہے ہیں۔ تو اس چھوٹی سی تمہید کے بعد آگے کچھ
اس کی تفسیر جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول ہجرت کے کچھ پہلے ہوا۔ اس وقت کفار مکہ کا شدید انکار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ہر طرح کی ان کی زبان جو درازی، طعن، تمسخر اور جسمانی طور پر بھی نقصان پہنچانے کے پروگرام بنا رہے تھے۔ قریش کے سردار بالخصوص نبی پاک کو بار بار اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی پاک کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر، یعنی گیو اینڈ ٹیک کر کے کچھ مصالحت کر لیں، کمپرومائز کر لیں ہمارے ساتھ، کچھ ہم ان کی باتیں مان لیتے ہیں، کچھ وہ ہماری باتیں مان لیں، اور کسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کو پوجنے کے ساتھ ساتھ انہیں ان بتوں جو کہ لات، عزا اور اس قسم کے اور بھی نام تھے، ان کو پوجنے کی بھی اجازت دے دیں، اور ان بتوں کو برا بلا بھی کہنا جو ہے وہ چھوڑ دے۔ اس لیے کفار مختلف تجاویز بھی لاتے تھے اس سلسلے میں کہ کسی طرح درمیانی راستہ جو ہے وہ نکل آئے اور نبی کریم مان جائیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک تجویز کفار نے یہ پیش کی کہ 1 سال کفار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ہی پوجا کیا کریں گے، مگر دوسرے سال کفار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ کفار کے بتوں کی بھی پوجا کریں گے۔ اس لیے کفار اور قریش کے سردار نبی پاک پر شدید دباؤ اور بنیادی لالچ بھی دینے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور پاک جو ہے نا اس قسم کی بیہودہ جو ہے وہ ان کی جو تجاویز ہیں ان کو بالکل یعنی غور بھی ان پہ کر سکے، بلکہ شدید ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پہ ریاکشن ہوتا تھا ایسی باتوں پہ، اور کسی طور بھی وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب یہ بات بالکل ظاہر ہو چکی تھی کہ کفار کسی طور پر دین اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئندہ کا راستہ اور لاہ عمل کفار کے حوالے سے واضح طور پر بیان کر دیا۔ یعنی اس آیہ کریمہ جو ہے الکافرون میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آئندہ کا یہ آپ کا ہے راستہ کفار کے متعلق، اور ان کے ساتھ کیسے آپ نے ڈیلنگ رکھنی ہے، اور ان سے بالکل علیحدگی اختیار کریں، ان سے برات کر لیں۔ یعنی اب اکٹھے ہم جو ہے آپ کا دین اور ہمارا دین، اور ہم اکٹھے نہیں رہ سکے اس سلسلے میں، اور بے حد مختلف سمتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس آیت کے نزول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کفار اور قریش کو پڑھ کر سنا دی، اور صاف صاف بتا دیا کہ اب ہم اپنے اپنے دین پر رہیں گے۔ ان کا دین تو دین کفار کا جو تھا وہ تو بتوں کی پرست، اللہ کو بھی مانتے تھے، مگر وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ یہ بت بھی ہیں جو اللہ کے نائب ہیں، یا کسی طرح سے ان کو بھی مانتے تھے کہ ان کو بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ یہ کچھ کرنے کا، یہ کچھ کرنے کا، یہ کچھ کرنا۔ ہمارے معاملات جو ہے اللہ تعالیٰ تو ہم سے دور ہے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو ہم تو ان کے سامنے جا کے ہی تو پوجا کرتے ہیں، اور انہی سے ہی مانگتے ہیں، جو بھی مانگنا ہے ہماری حاجات انہی سے پوری ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور کسی طور پر جو ہے شرائط پر دین اسلام پر مصالحت کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یعنی حضور پاک نے بتا دیا کہ کسی طور بھی میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، دین اسلام، دین حق، اس میں کمپرومائز کرنے کے لیے تو بالکل قطعاً کسی معمولی سے معمولی حد تک بھی میں تیار نہیں ہوں۔ اگر ماننا ہے تو آپ کو ہی ماننا ہے۔ یہ جو دین ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دین مجھ پہ جو میرے ذریعے جو ہے نا اس کا نفاذ کا بتایا ہے، اور آپ کو جو مدت سے بتا رہا ہوں، تو اسی کو آپ کو ماننا ہوگا، کلی طور پر ماننا ہوگا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ کفار سے حتمی طور پر برات یا دین کی علیحدگی فرما لی۔ اس کے بعد کفار اور قریش کے خاص طور پر سردار جو ہیں بے حد مایوس ہوئے
کہ اب تو ان کی تجویزیں اور ان کو کوئی بھی راستہ یہ جو ہے نا کمپرومائز کا یہ بند ہو گیا اب تو اب ان کے تمام مصالحت کے منصوبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا کر اپنے خالص دین اسلام اور دین حق، جس کو سورۃ بینہ میں دین القیمہ کہا گیا ہے، پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کفار نے اب صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیفیں دینی شروع کر دیں کہ اب تو گنجائش نہیں ہے مصالحت کی، تو اب تو یہ تو اب انتہا کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے تکلیفیں دینے ہر طرح سے، پھر جسمانی جو ہے وہ بھی تکلیفیں دینے کے منصوبے، صحابہ کو تو پہلے ہی جسمانی طور پہ بہت زیادہ تکلیفیں دینے کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے منصوبے بنانے شروع کر دی کہ اب اور کوئی حل نہیں ہمارے پاس، بے شک یہ ہمارے اپنے ہی عزیز اقربا میں سے ہیں اور قریش میں سے ہیں، ہاشم بنی ہاشم میں سے ہیں، تو جو بہت اونچا قبیلہ ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ قریش کے جو سردار تھے وہ کسی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ سورت اور سورت لہب یہ بھی جوٹے ہیں، پیئرز ہیں، کیونکہ سورہ لہب میں بھی ابو لہب اور اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعن طعن کرنے اور نقصان پہنچانے میں بہت آگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ کی کہ ان دونوں کو شدید عذاب ہوگا اور ان کا انجام آگ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی کفر کی جو ہے سورہ اللہ میں بھی کفر کی اصل میں جو ہے ٹھیک ہے شخصیات بھی ہیں، مگر اصلاً کفر جو ہے اس کی نفی ہے اور اس کو جو ہے نا چھوڑنے کا اور دین حق دین اسلام کو اپنانے اور ان کو جدا جدا جو ہے کرنے کا اس میں بھی ہے، تو اس لیے دونوں میں ربط ہے، مشابہت ہے، تو اس لیے دونوں کو پیئرز کہہ سکتے ہیں۔ اس سورہ کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی کفار کو متعدد بار بتوں کی پرستش چھوڑنے اور ایک اللہ اور نبی کریم کی رسالت کو قبول کرنے کا کہا گیا، جس میں یہ صورتیں ہیں: سورۃ زمر آیت 64، سورۃ البینہ آیت 5، سورۃ یونس کی 41 104 آیات، سورۃ شعراء آیت 216، سورۃ صباح آیت 25 26، سورۃ الزمر آیت 39 اور 40، سورۃ اور مزید اور سورۃ ممتحنہ یہ آیت 4 ہے، اور کئی دوسرے مقامات پر بھی ایسے ہی کفار کے متعلق احکام آئے اور ان کو شدید عذاب اور دوزخ جو ہے اس کا ان کو بتایا گیا کہ اگر وہ نہ سیدھے راستے پہ آئے، دین حق کو قبول نہ کیا، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ مگر بار بار بے شمار جگہوں پہ یا اور بھی دیگر صورتوں میں یہ ہے، مگر آخر کار پھر یہ سورۃ الکافرون جو ہے وہ ان کو ان کو سمجھیں کہ تنبیہ ہے اور برات، بلکہ تنبیہ سے بھی آگے بڑھ کے کہ جی اب آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہمارا، آپ الگ ہیں تو ہم الگ ہیں، تو آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کبھی ہم بھی کسی سے بحث میں پڑھتے ہیں کافی زیادہ اور تلخی جب بہت بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، چل بھائی تم اپنا کام کرو تو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ اس حد تک ہے کہ جی تلخی اتنی بڑھ گئی تھی کہ کمپرومائز کی ہوئی صورت تھی، تو یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اپنے پہ جس کو آپ مانتے ہیں ہم مانتے رہیں، جس کو ہم مانتے ہیں تو ہم مانتے رہیں گے۔ حدیث میں اس آیت کو پڑھنے کے لیے خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے اور فجر کے وقت اس کے پڑھنے کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کی فضیلت اس لیے بھی بیان کی گئی ہے کہ اس آیت کریمہ میں کفر اور دین حق کو جدا جدا کر دیا کہ دونوں مل نہیں سکتے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔
دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ کچھ اس میں سے لے لو کچھ اس میں سے لے لو. یہ پیغام جو ہے اہل مکہ کے کفار اور قریش کے لیے بھی تھا بالخصوص، اور سب کے لیے ہے، کسی بھی وقت کے لیے ہے. کیونکہ سورۃ الکافرون تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے قیامت تک مسلمان. تو یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. دین حق، دین قیمہ، دین اسلام، اور خالص دین اسلام، خالص جو ہے دین اسلام، یہ بھی الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. یہ اور کفر کا نظام اور کفر کا دین اور وہ جو مانتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یہ نہیں کہ ان کی بھی کچھ بات کوئی بات نہیں کمپرومائز. یہ کمپرومائز کو بالکل یہاں پہ نگیٹ کر دیا گیا ہے کہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ قرآن پاک کیا ہے، قرآن پاک کی آیات کا ہے، قرآن پاک کے احکام کا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا اس میں کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارے لیے مشکل ہے مگر یہ باقی یہ ہم مان لیتے. خاص طور پہ ایک اور چیز جو کفار کسی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے جی آخرت کی بات نہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی حساب کی بات نہ کریں، بس یہ دنیا میں ہم جو کچھ کر لیا بس اس کے بعد ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہماری گل گئی، سڑ گئی، یہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ پھر اللہ، یہ بہت جگہوں پہ یہ سوال ہوتا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا تھا کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں. تمہیں پیدا کیسے کیا؟ تو کچھ بھی نہیں تھے جب تجھے پیدا کیا، تو کہ اب میں ہڈیوں سے میں دوبارہ تمہیں اٹھا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا پھر بار بار جواب بھی دیتے تھے. تو یہ ہے کہ یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ دین حق، دین قیمہ، دین خالص دین اسلام، کیونکہ دین اسلام میں تو منافق بھی آ گئے تھے نا، تو اس لیے خالص جو ایمان والا دین ہے دین اسلام، جس کے ساتھ ایمان کی مضبوطی بھی ہے، وہ اور کفر دونوں مل نہیں سکتے. یعنی کسی بھی بات میں یہ، کیونکہ ٹوٹلی یہ مختلف سمتیں ہیں، تو دونوں الگ الگ ہی رہیں گے. ہاں اگر کفار کسی وقت بھی اس وقت یا آئندہ کسی وقت بھی وہ دین حق پہ سیدھا اس طرف آ جائیں تو وہ مسلمان ہیں، وہ بھائی ہیں. مگر جب تک وہ نہیں آتے تو پھر راستہ ان کا الگ، ہمارا الگ. تو اس کے ساتھ ہی اس کا بیان ختم ہوتا ہے، اور اس دعا کے ساتھ ایز یوزول اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے اہل خانہ کو خیریت سے رکھے، اور قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اس کو پکڑ لیں، اس کو اپنا لیں، اس کو سمجھ لیں. یہ علماء کا ہی کام نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور غور کرنا، یہ ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہے، دینی فریضہ ہے. اگر نہیں کرتے تو یہ کوتاہی کرتے ہیں. اور اپنی اولاد کو بھی کہیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہو، اور قرآن کے راستے پہ ہو، اور احکام کم از کم جو بہت بڑے بڑے واضح احکام ہیں، جو اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ کم از کم وہ تو پورے کریں. بنیادی جو اسلام کے ستون ہے اور بنیادی احکام ہیں، ان پہ تو آپ ان کو جہاں تک بھی ممکن ہو کہتے رہیں. جہاں سختی کر سکتے ہیں سختی کریں، جانور بھی اسے کہتے رہیں. مگر یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ آپ کی اولاد ہے سب سے پہلے. اس کے بعد دوسرے دوست احباب، یہ جہاں بھی موقع ملے ان کو آپ جو ہے نا وہ کہتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. مع السلامہ، خدا حافظ.